بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر اور صلاۃ کے ساتھ۔ سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے، آسان نہیں ہے۔ جہاں بھول ہو، غلطی ہو، وہاں فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کر لیا جائے۔ تو یہاں آپ دیکھیے صلاۃ سے پہلے صبر کا ذکر آیا ہے، اور صبر کیا ہے؟ اپنے نفس کو برائی سے روکنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ جہاں پتہ چلے کہ یہ کام میرا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، وہاں اپنے آپ کو کھینچ لینا کہ یہ نہیں کرنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے خود کو روک لینا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور بعض اوقات صبر بھی مشکل ہوتا ہے، لہٰذا صبر کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ اللہ کی مدد، کہ اللہ مجھے صبر دے۔ حدیث میں آتا ہے مَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ، جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا۔ غم اور خوف سے نکلنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، جب کوئی مشکل پیش آتی فوراً نماز کے لیے دوڑتے، کیونکہ نماز میں آپ دیکھیے ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی ہوتا ہے، سجدہ رکوع وغیرہ بھی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں۔ بہت سے لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے ہیں، نہ اٹھتے ہیں، نہ وضو کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس کا بھی بتا دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بڑی بھاری ہے، آسان نہیں ہے نماز بھی۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خاشعین پر نماز آسان ہے، ان کے لیے ہلکی ہے۔ اور خشوع کیا ہے؟ دل کے ٹھہراؤ کا نام ہے، جو اللہ کے ڈر اور اللہ کی عظمت سے دل میں آتا ہے، اور جب آتا ہے تو پھر نماز میں بھی جھلکتا ہے اور نماز کے علاوہ بھی۔ اس میں ایک مثال دوں گی صرف عروہ بن زبیر کی۔ عروہ بن زبیر مدینہ کے 7 فقہاء میں سے ایک ہے، فقہائے 7 کہتے ہیں ان کو، تابعین میں سے ہیں، صحابہ کے بعد کی جنریشن تابعین۔ ان کے پاؤں میں کوئی آبلہ پڑ گیا اور اطباء نے کہا کہ پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ اب اس زمانے میں کوئی اینستھیزیا وغیرہ تو تھا نہیں کہ بے ہوش کر کے انسان کو اس کا پاؤں کاٹ لیا جائے۔ دیکھیے کبھی انگلی کو بھی کٹ لگ جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، پورا پاؤں کاٹنا مذاق نہیں تھا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے ایسا کرو کہ نماز کے وقت آنا، جب میں نماز پڑھوں گا تو میرا پاؤں کاٹ لینا، کیونکہ ان کا اللہ سے ایسا شدید تعلق تھا کہ جب وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہر دوسری چیز کو بھول جاتے۔ اتنا انہماک اور اتنی توجہ ہوتی ان کی، اتنا شوق ہوتا۔ آج ہمارے اندر یہ کیفیت کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارا دل اور چیزوں میں اٹکا ہوا ہے۔ جب دل اور چیزوں میں اٹکا ہوتا ہے تو پھر نماز میں اسی اعتبار سے کم ہو جاتا ہے۔ اتنا کچھ بھرا ہوا ہے دماغوں میں کہ جب مصلی پہ کھڑے ہوتے تو ان خیالات سے جان چھوٹتی نہیں۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ نماز میں خشوع ہو تو ضروری ہے کہ ہم پہلے دل کو اللہ کی طرف لے جائیں۔ نماز ایک آئینہ ہے، دن میں 5 دفعہ ہمیں شکل دکھاتی ہے کہ تمہارے اللہ سے محبت کا عالم یہ ہے۔ انسان کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو نہیں سکتی جب تک اس کی نماز درست نہیں ہوتی۔ نماز ایک ٹیسٹ ہے، ایک بیرومیٹر ہے۔ جیسے آپ اپنا ٹیمپریچر لینے کے لیے تھرمومیٹر استعمال کرتے ہیں نا، تو ایسے ہی ہم کیسے مسلمان ہیں اپنی نماز کو ٹیسٹ کر لیجئے۔ نماز از اے ٹیسٹ۔ جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کیا کیا بیماری ہے۔ اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کو اپنی نماز کا جائزہ لے لینا چاہیے، کیا وہ وقت پر ہے، کیا وہ خشوع کے ساتھ ہے، کیا وہ سنت کے مطابق ہے، کیونکہ خاشع ہی نماز کا حق ادا کر سکتا ہے۔